تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 35 ایک آیت ہے. If you fear a breach between the two, تمہیں خوف ہے کہ دونوں کے بیچ میں کچھ ہے، یعنی کچھ بھی توڑ پھوڑ یا جو جھگڑے لڑائی. Appoint two arbitrators, one from his family and the other from hers. تو دو جو مطلب حکم بنا کے دونوں فیملی میں سے ایک ایک بندے حکم بنا کے ان کو کھڑا کرو. If they both wish for peace, اللہ will cause their reconciliation. اگر دونوں کے ارادے یہ ہے کہ ہمارا مطلب گھر ٹوٹے نہ، ہمارا اصلاح ہو جائے، تو اللہ پھر ان کے لیے اصلاح کا کچھ وجہ بنائے گا کوئی بھی. Indeed, Allah is ever all knower, well acquainted with all things. اس لیے کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں سب چیز ہے، اور وہ ہر شے ہر چیز سے باخبر ہے. Appointing two arbitrators when the possibility of estrangement between husband and wife occurs. تو جب میاں بیوی کے بیچ میں یعنی کہ بہت ہی کھینچاؤ آ جائے تو تب دو حکم دونوں کی اپنی اپنی خاندان فیملی میں سے اپوائنٹ کرنا ہے. اللہ فرسٹ مینشن دا کیس آف ریبیلین آن دا پارٹ آف دا وائف. اللہ نے ہم اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جب عورت اگر سمجھو کہ ایسے ریبیلین ہو جائے یا مطلب کہنا نہ مانے، تو اللہ نے اس کے لیے کہا نا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو پہلے نواز و نصیحت کرو، پھر اس کو ایسا کرو، پھر چھوڑ دو بستر میں، اور پھر بعد میں. تو ایسی سب چیزوں کا پہلے یہ عورت کا یہ چیز کا ذکر آ چکا. He then mentioned the case of estrangement and alienation between the two spouses. یعنی وہ لوگ آپس میں alienated بھی ہو جاتے کہ جیسے دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی مطلب پرواہ نہیں ہوتی، اور بیچ میں ان کے بہت سارا مطلب ایک کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے نہیں ایک کھینچاؤ آ جاتا ہے دونوں کے بیچ میں. تو اللہ نے اس چیز کا ذکر ابھی کیا کہ اگر وہ کسی بھی میاں بیوی کے بیچ میں ہو تو کیا کرنا ہے. اللہ said وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. If you fear a breach between the two, appoint two arbitrators, one from his family. اور وہی آگے تو یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کے میاں بیوی کے بیچ کوئی جھگڑا فساد ہے تو دونوں کی فیملی میں سے ایک ایک آربیٹریٹر اٹھاؤ، یعنی اپوائنٹ کرو، اور وہ سمجھدار لوگ ہوں. دا فقہا اسکالرز آف فقہ، یعنی فقہا ان کو بولتے ہیں جو فقہ کے علماء، جو پورے جو بھی فقہ کے قانون. say that when estrangement occurs between the husband and wife, the judge refers them to a trusted person who examines their case in order to stop any wrongs committed between them. یعنی جج کون ہے؟ کیونکہ یہ قرآن وہاں پر جب نازل ہو رہا تھا اور وہاں پر وہ اسلامک جو کنٹری جیسے بنی تو وہاں پر قاضی ہوتے ہیں، جج. تو قاضی جو ہے وہ مطلب جب یہ بات آتی سامنے کہ بھئی دونوں میاں بیوی ہے، ان کے بیچ میں ابھی بہت ہی مطلب جھگڑے ہو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بڑے کھینچم تانی چل رہی ہے وہاں، تو جو قاضی ہے وہ یہ ریفر کرتا ہے کہ دونوں کے خاندان میں سے جو بھی ٹرسٹڈ لوگ ہو، جن کے اوپر بھروسہ کیا جائے، وہ جا کے ان کے جو بھی کیس ہے، معاملات ہے، اس کو جانچے پرکھے، تاکہ جو بھی اس کے اندر غلط کوئی کر رہا ہے، اگر دونوں کے بیچ میں جو بھی غلط ہو رہا ہے تو اس کو جا کے وہ پورا ایگزامن کرے، جانچے پرکھے. if the matter continues or worsens. لیکن اگر معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہوتا اور بد سے بدتر ہو رہا ہے، the judge sends a trustworthy person.
from the woman's family and a trustworthy person from the man's family to meet with them and examine their case to determine whether it is best for them to part or to remain together. تو یہاں پر جب اس طرح کے حالات ہو تو جو بھی وہاں پر جج ہے، قاضی ہے، تو وہ بھروسے کے لائق جو بندے ہیں عورت کی فیملی میں سے ایک مرد کی فیملی میں سے، ان کو پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے ملو اور ان کا پورا کیس جو ہے اس کو ایگزامن کرو، اس کو جانچو پرکھو، پورا سب دونوں کی بات سنو بیٹھ کر، تاکہ یہ فیصلہ کر سکو جو کہ دونوں کے حق میں بیسٹ ہو، اچھا ہو، کہ یہ دونوں کو اب جو مطلب سیپریٹ ہونا ہے، یعنی شادی ختم ہو جائے گی، یا یہ لوگ اب ساتھ میں رہیں گے، یہ فیصلہ کرنا. اللہ gives preference to staying together. اللہ پسند یہی کرتا ہے کہ گھر مت توڑو، ایک ساتھ رہو. And this is why Allah said، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. If they both wish for peace, Allah will cause their reconciliation. اگر دونوں ہی امن و امان چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، تو اللہ ضرور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا جس میں ان کا مطلب اصلاح ہو جائے گی. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, Allah commands that a righteous man from the husband's side، یعنی جو بھی نیکوکاروں میں سے ہونا چاہیے، نیک ہونے چاہیے بندے، اللہ حکم یہ کرتا ہے کہ ہسبینڈ کی جو سائیڈ ہے اس فیملی میں سے رائچیس کو اپوائنٹ کرو، اور جو اینڈ دا وائف سائیڈ آف دا فیملی آر اپوائنٹڈ، یعنی وہ بیوی کی سائیڈ سے بھی جو رائچیس ہے ان کو اپوائنٹ کرو، سو دیٹ دے فائنڈ آؤٹ ہو امنگ دا اسپاؤسز از ان دا رانگ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے غلطی کس کی ہے، کون غلط ہے. If the man is in the wrong، اگر ایک مرد جو ہے، ایک مرد نہیں، یعنی وہی جو شوہر ہے، مطلب اگر وہ غلطی پہ ہے، they prevent him from his wife and he pays some restitution. تو پھر اگر مرد جو ہے وہ اگر غلطی پہ ہے، اور تو اس کو، اس مرد کو پھر اس عورت سے مطلب علیحدگی کرواتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو معاوضہ دینا پڑے گا آدمی کو. If the wife is in the wrong، لیکن اگر بیوی غلط ہے، she remains with her husband، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، and he does not pay any restitution، لیکن اس شوہر کو اب کوئی معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. If the arbitrators decide that the marriage should remain intact or be dissolved، یعنی دونوں جگہ کے، دونوں خاندان کے جو دو حکم ہیں آربیٹرز، تو اگر انہوں نے فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ شادی جو ہے وہ قائم رہے، اور یا پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ شادی جو ہے اب ختم کر دی جائے، کیونکہ ان کو جو بھی وجوہات نظر آئے اور اس میں ان کو جو بھی ان کا فیصلہ جو انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا، then their decision is upheld، یعنی ان لوگ نے جو فیصلہ کیے نا وہ مانا جائے گا. If they decide that the marriage remains intact، اگر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ شادی جو ہے وہ رہے، but one of the spouses disagrees، لیکن دونوں میں سے ایک، جو بھی اسپاؤس میں سے ایک ہے، کوئی یا شوہر ہے یا بیوی ہے، وہ مطلب اس سے راضی نہیں ہے، while the other agrees، لیکن دوسرا جو بھی شادی کے اندر ہے، جو ایک نے بولا کہ نہیں مجھے نہیں منظور، اور دوسرا کہہ رہا ہے مجھے منظور ہے، and one of them dies، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے، then the one who agreed، جس نے کہا مجھے منظور ہے، inherit from the other، تو اس کو وہ جو گزر گیا اس میں سے اس کو وراثت ملے گی.
یعنی جو بھی اس کا چھوڑا ہوا مال دولت ہے پراپرٹی اس میں سے. while the spouse who did not agree, لیکن جس نے نامنظوری کی تھی دونوں میاں بیوی میں سے کسی نے بھی, اور پھر اس میں سے دوسرے کی جو موت ہو جاتی, does not inherit from the spouse who agreed. تو جو بندہ راضی تھا, وہ میاں یا بیوی جو بھی, تو جو راضی تھا اس میں سے وہ کچھ بھی اس کو وراثت نہیں ملے گی, کیونکہ جو نہیں راضی تھا اس کو نہیں ملے گی. دس واز کلیکٹڈ بائی ابن ابی حاتم اینڈ ابن جریر. اور یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو ایسے ملک میں جہاں پہ اسلامک قانون ہے, قاضی ہے, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں بہت صحیح ہوتی ہے. ادروائز باقی کے جو ملکوں میں تو کوئی ایسا کچھ کرتا بھی نہیں اور کوئی نہ کسی کو کچھ دینے بھی نہیں بیٹھا. This was collected by Ibn Abi Hatim and Ibn Jarir. Sheikh Abu Umar bin Abdul Barr said, the scholars, یعنی تمام علماء کی بات ہو رہی ہے, the scholars agree that when the two arbitrators disagree, یعنی علماء کا یہ اجماع ہے اس بات پہ کہ اگر دونوں حکم جو ہے اگر وہ نہیں راضی, دونوں نہیں راضی ہے, then the opinion that dissolves the marriage will not be adopted. یعنی کہ آربیٹرز میں سے that when the two arbiters disagree, یعنی اگر وہ دونوں جو حکم ہے اگر سمجھو اس میں سے ایک کچھ بول رہا ہے اور دوسرا کچھ اور بول رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے, وہ بولے نہیں ایسا نہیں ایسا ہے, تو پھر وہ دونوں کے اندر اگر سمجھو جو بھی ڈس اگریمنٹ ہے نا اس کی وجہ سے یہ رائے ہے کہ وہ شادی جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ دونوں جو حکم ہے وہ ہی آپس میں ڈس اگریمنٹ میں, تو ایسی صورت میں وہ شادی کو مطلب ختم نہیں کیا جائے گا, ڈیزالو نہیں کیا جائے گا. دے آلسو اگری دیٹ دا ڈیسیژن آف دا آربیٹر, یہ اب دے کون ہے معلوم, میاں بیوی, تو وہ یہ اس بات پہ وہ راضی ہے کہ دیٹ دا ڈیسیژن آف دا آربیٹریٹرز از بائنڈنگ, یعنی کہ آربیٹریٹر کا جو بھی فیصلہ ہوگا حکم کا وہ بالکل مطلب وہ حق ہے, وہ صحیح ہے. ایون اف دا ٹو اسپاؤسز ڈڈ ناٹ اپوائنٹ دیم ایز ایجنٹس, جبکہ یہ دونوں میاں بیوی نے ان کو اپنا ایجنٹ بنا کے اپوائنٹ بھی نہیں کیا ہو, لیکن پھر بھی اگر وہ حکم جو ہے وہ اگر وہ ڈیسیژن میک کرتے ہیں تو وہ حق ہے ماننے کا. دس از دا کیس if it is decided that they should stay together, یعنی اگر یہ اس طرح انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں میاں بیوی کو ساتھ میں رہنا چاہیے, یعنی شادی مت توڑو, but they disagree whether it is binding or not when they decide for separation. لیکن اگر وہ لوگ سیپریشن کے اوپر اگر ڈیسیژن میک کرتے ہیں تو پھر یہ مطلب یہ جو حقوق ہے یہ ماننا یا نہیں, کیونکہ وہ اس پر ڈس اگری یعنی کر رہے نا. تو then he mentioned that the majority holds the view that the decision is still binding. لیکن سیپریشن والی بات ہے, اگر یہ they decide for separation تو بھی یہی بات جو ہے یہی ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ یہی بات یہی فیصلہ جو ہے مطلب اس کو بولتے ہیں یہی صحیح حق یہی ہے. ایون اف دے ڈڈ ناٹ اپوائنٹ دیم ٹو میک اینی ڈیسیژن, چاہے وہ میاں بیوی نے ان دونوں کو اپوائنٹ کیا ہو یا نہ, لیکن دونوں اگر وہ جو مطلب دونوں فیملی کے جو ایک ایک بندے جو ہیں جن کو مطلب حکم بنایا گیا ہے تو ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ حق ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا, indeed Allah is ever all knower, well acquainted with all things. اللہ نے یہاں پر یہ دو نام جو ہے علیما خبیرا, یہ یہاں پر اللہ نے اپنے دو نام لایا ہے, کیونکہ یہ نام کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر معاملے سے برابر باخبر ہے, جڑا ہوا ہے. تو اللہ اگر یہ دونوں کا ریکنسائل کروائے گا
تو وہ صحیح ہے ان کے لیے، لیکن اگر ان کا سیپریشن ہوتا ہے تو پھر اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، تو وہ ہے جو وہ دونوں کے لیے اللہ ہے کہ جو ان کے لیے نیا کوئی بھی فیصلہ کرے گا کہ اس عورت کو ایک اچھا شوہر دلا دے گا اور اس شوہر کو ایک بیوی دلا دے گا. یہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے یہ دو نام یہاں پر آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.